اللہ ذرا نبی کی زندگی کو غور سے ملاحظہ فرمائیں. کیا بات ہے. توجہ ہے نا؟ سننا چاہ رہے آپ لوگ؟ علماء کو ابھی تھوڑا تعارف کراؤں. جی جی ہے نا؟ آقا کی ذرا زندگی دیکھو. اگر آقا چاہتے تو پہاڑ پہ ہاتھ لگا کر کے پہاڑ کو سونا بنا دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آقا چاہتے تو دعا کر کے آسمان سے نوٹوں کی بارش کرا لاتے. اگر آقا چاہتے تو جنت سے پکا پکایا کھانا تو. مگر مجھے لگتا ہے آقا کی نظر میں آقا کے ایسے غریب امتی بھی تھے. آقا نے پیٹ سے پتھر باندھے ننگے پاؤں چلے. اللہ اللہ ذرا سنو, ننگے پاؤں کی بات آ گئی ہے تو اور سنو. میرے نبی کی ماں حضرت آمنہ خود بیان فرماتی ہے, وہ میری بہن سن لے, جس کا کہنا یہ تھا. اللہ میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے, ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے, میں چھوٹی سی بچی تھی, اپنے باپ کے گھر میں تھی. میرے نبی کی ماں کے باپ کا نام حضرت وہب تھا. اللہ اللہ فرماتی ہے, جب میرے باپ کا گھر پتھروں کا تھا, اچھا نہیں تھا, اوبڑ کھاوڑ تھا. جب میں چلا کرتی تھی تو میرے پاؤں میں نوکیلے پتھر چبا کرتے تھے. اتنی تکلیف ہوتی تھی, اتنی تکلیف کہ میں پاؤں پکڑ کے بیٹھ جایا کرتی تھی. میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے کہ جب میں جوان ہو گئی, جب میں بڑی ہو گئی, میرا رشتہ حضرت عبداللہ سے ہو گیا, میرا نکاح ہو گیا, میری رخصتی ہو گئی, میں حضرت عبداللہ کے مکان میں چلی گئی. اللہ اللہ نبی کی ماں خود بیان فرماتی ہے, عبداللہ کا مکان بھی پتھروں کا تھا جیسے تمہارے یہاں پر یہ راستہ. حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ جب میں چلا کرتی تھی ان کے گھر میں بھی میرے ننگے پاؤں میں اگر پتھر کے کوئی کنکر یا نوکیلا پتھر چبھتا تھا تو پاؤں میں تکلیف ہوتی تھی, میں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی. مگر سنو پیارے, جو تم نے آج یہ جنگل میں منگل بنا رکھا ہے, کسی کے باپ کی شادی نہیں, کسی کے بیٹے کی شادی نہیں, یہ صرف اور صرف آقا سے محبت کا اظہار ہے. اب ذرا سنو, میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے, جس رات میں میرے پیٹ میں نور محمدی آیا, جلوہ گر ہوا, جب میں چلا کرتی تھی, اب اگر پاؤں کے نیچے کوئی پتھر آتا تھا یا کنکر آتا تھا تو وہ چبھتا نہیں تھا, بلکہ موم کی طرح پگھل جاتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت عظمت مدینہ شریف علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ زندہ باد. کون کہہ رہی ہے یہ میرے نبی کی ماں؟ جی جس کے یہاں بہت سارا انتظام ہو وہ پروگرام کر لے, بڑی بات نہیں ہے. جس کے یہاں ساری چیزیں مول لانی پڑتی ہوں, وہ بھی دور سے لانی پڑتی ہوں, وہ جیالہ مبارکباد کے لائق, وہی مبارکباد کے لائق ہے. اللہ اللہ ذرا سنو, غور کرو پیارے, یہ جو تم نے کام کیا ہے نا, اتنا پیارا کیا, اتنا پیارا. اگر جو دل والا ہوگا نا, یہ اتنے علماء آپ دیکھ رہے ہیں, سیمانچل کے پورے علماء یہاں بیٹھے ہوئے, یہ سارے کے سارے علماء کیوں آئے؟ یہ سب تقریریں نہیں کریں گے, جبکہ تقریریں جانتے ہی ہیں, ان سے آتا ہے تقریر کرنا, نعتیں پڑھنا بھی آتی ہیں. یہ سب اچھے اچھے مدرس ہیں, مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں. دعا کرو اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے. مگر پیارے سنو, یہ جو تم کام کر رہے ہو, اگر چھوٹی سی نیکی اگر قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا. بے شک.
اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے اگر چھوٹا سا گناہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اگر اس پہ پکڑ ہو گئی تو سب کچھ ختم بھی ہو جائے گا۔ ایک سید صاحب ہیں آل رسول، کون بولو؟ آل رسول۔ ان سے پوچھا گیا کہا سرکار ذرا اتنا بتائے آپ کو ولایت کیسے ملی، آپ ولی کیسے بنے، یہ مقام حاصل کیسے ہوا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا میں آل رسول ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا میری رگوں میں علی کا خون فاطمہ کا دودھ ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا میں نبی کا شہزادہ ہوں۔ اور یہ آل رسول ہے کون؟ جن کا نام سید احمد کبیر رفاعی ہے، جو نبی کے روضے پہ حاضر ہو جائے اور کہہ دے نانا میں اس وقت جاؤں گا جب آپ سے مسافہ کروں گا، تو جن کے لیے نبی کا ہاتھ مسافے کے لیے آیا تھا وہ آل رسول یہی ہے۔ اب ذرا سنو، ان سے پوچھا گیا سرکار ذرا بتائیں آپ کو یہ اونچا مقام کیسے ملا؟ پیارے انہوں نے یہ نہیں کہا میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا میں نمازیں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا میں قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتا ہوں۔ یاد رکھنا میری یہ بات، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، نمازیں بھی 5 وقت کی پڑھنی چاہیے، مگر میں لالا جس موڑ پہ جا رہا ہوں اس پہ ذرا توجہ رکھنا۔ ان سے پوچھا گیا آپ آل رسول ہیں، آپ کو یہ اونچا مقام کیسے ملا، اونچا مرتبہ کیسے ملا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا میں راتوں رات قرآن پڑھتا ہوں، راتوں رات عبادت کرتا ہوں، پھر کیا کرتا ہوں؟ یہ کہنے لگے کہا بیٹا سنو، ایک مرتبہ ایسا ہوا میں فجر کی نماز پڑھ کے جب مسجد سے گھر کی طرف آیا تو میرا دل تھوڑا سا پریشان تھا، میرا دل تھوڑا سا بے قرار تھا، میرے دل میں تھوڑی سی الجھن تھی۔ میں نے سورہ یاسین پڑھی، 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 گھونٹ پانی پہ دم کر لیا، اور دم کرنے کے بعد وہ پانی میں نے پی لیا، دل کو سکون محسوس ہوا، مگر پھر بھی الجھن تھی، پھر بھی بے قراری تھی۔ وہ آل رسول کہنے لگے میں نے سوچا چلے باہر کی چل کے ہوا لے لوں، چلے باہر چل کے دیکھوں۔ وہ سید زادے بولے میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ سامنے کیا منظر دیکھتا ہوں، اللہ اللہ لوگوں آج کے بعد یہ جو تم نے جلسہ کیا ہے یہاں سے نیکیوں کی دعوت لے کر کے جانا۔ وہ آل رسول کہنے لگے جب میں نے باہر جا کر کے دیکھا تو ایک کتا ہے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، جس کی منہ سے تھوک ٹپک رہا ہے، اور کتا بہت زیادہ پریشان ہے، اپنی گردن کو ہلا رہا ہے، وہ کتا بہت زیادہ بے قرار ہے، اپنی گردن کو ہلا رہا ہے، وہ کتا ہانپ رہا اور کانپ رہا ہے، مگر لوگوں کے پاؤں میں گھس رہا ہے، لوگوں کے پاؤں میں جا رہا ہے۔ کسی ایک کے پاس گیا اس نے لات مار کے بھگا دیا، دوسرے کے پاس گیا اس نے ڈنڈا مار کے بھگا دیا، تیسرے کے پاس گیا اس نے پتھر مار کے بھگا دیا، جس کے پاس گیا کوئی ہاتھ سے ڈرا کر کے بھگا دیتا ہے۔ اب وہ آل رسول دیکھ رہے ہیں اور کتا کہہ رہا ہے مولا کوئی انسان ایسا بھیج دے جو میری سن لے، مولا میری زبان ایسی نہیں ہے جو میں انسانوں کی بولی بولوں، اے اللہ کوئی تو ایسا بھیج دے جو میری بولی کو سمجھ لے، میری تکلیف کو سمجھ لے۔ یہ آل رسول کہنے لگے وہ کتا جب میری طرف کو آیا، انہوں نے کہا یہ کتے کی رال نکل رہی ہے، بھیگا ہوا کتا ناپاک ہوتا ہے، اس کا تھوک بھی ناپاک ہوتا ہے، اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، مگر آل رسول کیا کہتے ہیں میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا، ایسے سمیٹ کے میں پیچھے کو کھڑا ہو گیا، مگر جیسے ہی کتا میری طرف آیا میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا، پھر کتا اور آگے بڑھ گیا، میں نے جب نظر ماری تو کتے کی گردن پر ایک زخم تھا، اور اس زخم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، وہ کیڑے بل بلا رہے تھے، وہ کتا جو تھا پریشان تھا، اپنی گردن کو گھما رہا تھا، وہ کیڑے اسے نوچ نوچ کے کھا رہے تھے، بے قرار کیے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ اب وہ کتا پریشان تھا۔ یہ آل رسول کہنے لگے
میں نے سوچا اس کتے کو کیسے راحت پہنچاؤں، میں نے پچکارنے کے بعد ہاتھ کا جب اشارہ کیا تو وہ کتا سمجھ گیا کہ اب کوئی اللہ کا نیک بندہ آ گیا، وہ کتا سمجھ گیا کہ اب کوئی انسان آ گیا جس کے اندر انسانیت ہے۔ اب ذرا سنو پیارے، کتا نیچے جھک جاتا ہے، اپنے پاؤں کو تھوڑا جھکا کر کے بیٹھ جاتا ہے، آل رسول دیکھ رہے ہیں اور دل سے دعا کر رہے، مولا 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 میں اس کتے کی مدد کر دوں، کوئی ایسا راستہ بنا دے، کوئی ایسا سبب بنا دے۔ آج تم نے یہ نیکی کی ہے، اگر یہ نیکی تمہاری کام آ گئی، اگر قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ مگر سنو پیارے، وہ سید زادے کہتے ہیں، وہ آل رسول کہتے ہیں، وہ نبی کے شہزادے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ کتا جھک جاتا ہے۔ اب میں دل میں کہہ رہا تھا، مولا تو میری مدد فرما دے، اے اللہ کوئی کوئی سامان ایسا مل جائے جو کتے کو میں آرام پہنچا دوں۔ آل رسول کہنے لگے، جب میں نے ادھر آدر دیکھا تو ایک پتلا سا تار پڑا ہوا مل گیا، ایک لوہے کی تان مل گئی، میں نے اس کو ایسے کر کے موڑا اور چمٹی کی طرح بنا لیا۔ وہ آل رسول بولے، جیسے ہی میں نے اسے چمٹی کی طرح بنایا، کتے کو ایک ہاتھ سے پچکارا، کتا اپنے پاؤں پہ جھک جاتا ہے۔ وہ سید صاحب کہنے لگے، میں نے ایک کیڑا اس چمٹی سے اٹھایا اور باہر نکال دیا، دوسرا کیڑا اٹھایا باہر نکال دیا، تیسرا کیڑا اٹھایا باہر نکال دیا۔ وہ آل رسول بولے، میں کیڑے پر کیڑا نکال رہا ہوں اور کتا ٹھنڈی سانسیں لے رہا ہے، کتا ٹھنڈی سانسیں لینے لگا، کتے کی زبان اندر ہو گئی، کتے کا دکھ ختم ہو گیا، کتے کو سکون مل گیا۔ سارے کیڑے آل رسول نے کتے کے نکال دیے۔ ذرا سنو، ذرا سننے کی بات ہے، آج تم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے آئے ہو، کچھ لوگ روڈ پہ کھڑے ہیں، کچھ لوگ ادھر آدھر کھڑے ہیں، کچھ لوگ ٹہل رہے ہیں، لیکن میں ان سے کہوں گا جہاں پر بھی ہے وہ سننے کی کوشش کرے، اللہ اللہ سنا۔ وہ آل رسول کہتے ہیں، میں نے جب اس کا زخم کیڑوں سے پاک کر دیا، کیڑے میں نے ہٹا دیے، اللہ اللہ، وہ کتے نے ٹھنڈی سانس لے لی۔ آل رسول بولے، میں نے برابر میں دیکھا تو ایک اونٹ گھاس کھڑی تھی، میں نے گھاس اکھیڑی، اکھاڑنے کے بعد اس کو ہلا کر کے ایک پتھر پہ رکھے، دوسرے پتھر سے کچل کے اتنی بڑی ٹکیا بنا لی جتنا کہ اس کی گردن پہ زخم تھا۔ وہ آل رسول بولے، میں نے جیسے ہی وہ ٹکیا بنائی ہے اور اس کتے کی گردن پہ وہ ٹکیا رکھ دی ہے، اب میں نے سوچا یہ تو گر جائے گی۔ وہ آل رسول بولے، میں نے اپنی لنگی سے چیر پھاڑ لی ہے اور چیر پھاڑنے کے بعد وہ باندھ دی ہے۔ اور یہاں کے غیور مسلمانوں سنے، وہ شہزادہ نبی کا بول رہا ہے۔ وہ آل رسول بولے، کہنے لگے، خدا کی قسم تم مجھ سے پوچھ رہے ہو مجھے یہ مقام کیسے ملا، مجھے ولایت کیسے ملی، مجھے مرتبہ کیسے ملا؟ آل رسول بولے، جیسے جیسے کتے کا زخم بھرتا گیا، اللہ کو میری ادا پسند آئی اور اللہ مجھے ولی بناتا گیا، ولایت کے مقام عطا کرتا گیا، کتا ٹھیک ہو گیا، اللہ نے مجھے ولی بنایا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، عظمت مدینہ شریف، علماء اہل سنت زندہ باد۔ آپ جانتے ہو ایک کتا، اب ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، کتنے لوگوں کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں، یہاں سے لے کر کے یہاں تک جلسے میں آنے والوں، اب نبی کی حدیثوں کی طرف آنا چاہتا ہوں، ذرا غور کرنا، آقا سے پوچھو، آقا آپ کی امت میں بہت سارے گناہگار بندے بھی ہیں اور بہت سارے نیک بندے بھی ہیں، اے آقا آپ کی امت میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو شراب پیتے ہیں، کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو چوری کرتے ہیں، کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو تیری میری بہن بیٹیوں کو تڑپتے ہیں، کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو غلط حرکت کرتے ہیں، کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں،
فرماتے ہیں کہ آپ کی امت میں کچھ لوگ کچھ گناہگار بندے ایسے بھی ہیں وہ گناہ کرنے کے بعد اب اگر نماز پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اب اگر روزہ رکھے تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا ہے، اگر زکات دے تو ان کی زکات قبول نہیں ہوتی ہے، اگر وہ حج کرے تو ان کا حج قبول نہیں ہوتا ہے، اگر وہ جلسہ کرے تو ان کا جلسہ قبول نہیں، اگر وہ تقریر کرے تو ان کی تقریر قبول نہیں، اگر وہ نعت پڑھے تو ان کی نعت قبول نہیں، اگر وہ قرآن کی تلاوت کرے تو قرآن کی تلاوت قبول نہیں۔ کہ آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کون گناہگار ہے جو یہ جلسہ کرے، جو نماز پڑھے، جو روزہ رکھے، جو زکات دے، کچھ بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ پیارے اگر اجازت ہو تو میں کھولنا چاہتا ہوں، نبی نے فرمایا ہاں میری امت میں کچھ گناہگار ایسے ہیں، کچھ پاپی ایسے ہیں، کچھ مجرم ایسے ہیں، اگر وہ جرم کرنے کے بعد، خطا کرنے کے بعد اب اگر نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اب اگر جلسہ کرے تو جلسہ قبول نہیں ہوتا ہے، اب اگر چندہ کرے تو چندہ قبول نہیں ہوتا ہے، اب اگر نعرہ لگائے تو نعرہ قبول نہیں ہوتا ہے، تقریر کرے یا سنے کچھ بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ کون گناہگار ایسے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں میری امت میں، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، ثلاثہ لا يدخل ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، ومنان ومکذب بالقدر۔ نبی فرماتے ہیں میری امت میں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ پیارے ایسا تو نہیں ہے تم نے اتنا بڑا یہ جلسہ کیا ہے، اتنی دور دور سے مولانا کو لا رہے ہو، اتنا یہ قیمتی جلسہ ہے، اتنا چندہ کر رہے ہو، یہ نوجوان اتنا چندہ کرنے کے بعد یہ جلسہ کر رہے ہیں، مگر اس گناہ کو کر رہے ہیں جس گناہ کی بنا پر وہ جلسہ قبول نہیں ہے، جس گناہ کی بنا پر نماز قبول نہیں ہے، جس گناہ کی بنا پر کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ اگر اجازت ہو تو وہ گناہ میں کھولنا چاہتا ہوں، وہ لوگ سننا چاہتے ہو اگر کوئی گناہگار ایسا ہے جس نے یہ جلسہ کیا اور وہ گناہ بھی کیا، وہ پاپ کیا، وہ جرم کیا، وہ خطا کی، تو اس کا جلسہ قبول نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ کون ہے ایسا؟ مجھے پتہ نہیں ہے تمہارے گاؤں میں کون کیا جرم کرتا ہے، کون کیا خطا کرتا ہے، میں تو نبی کی حدیث پڑھ کے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی ایسا ہو تو وہ توبہ کر لینا، توبہ کرنا، بولو توبہ کرو گے، بولو توبہ کرو گے، ہاتھ اٹھاؤ، بولو توبہ کرو گے، بولو انشاءاللہ۔ اب ذرا سنو، آقا سے پوچھو آقا وہ کون لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں، آقا وہ کتنے گناہگار ہیں، کون سے پاپی ہیں، کون سے مجرم ہیں، کون سے خطا کار ہیں۔ تم لوگ سمجھ رہے ہوگے چوری کرنے والا ہوگا، تم لوگ سمجھ رہے ہوگے شراب پینے والا ہوگا، تم لوگ سمجھ رہے ہوگے زنا کرنے والا ہوگا، تم لوگ سمجھ رہے ہوگے یہ خطائیں، یہ گناہ کرنے والا ہوگا، یہ بہت بڑے مجرم ہے، بہت بڑے خطا کار ہے، ان کی سزا ہے۔ مگر سنو ایک گناہگار ایسا بھی ہے اب اگر وہ گناہ کر لے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں، روزہ بھی قبول نہیں۔ وہ کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، یعنی الحق لوالدیہ۔ نبی فرماتے ہیں وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے۔ جلسہ کرنے والوں اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے تو تمہارا جلسہ بیکار ہے، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے تمہاری نمازیں بیکار ہے، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے تمہارے روزے بیکار ہے، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے تمہاری زکات بیکار، تمہارا حج بیکار، تمہارا نعرہ بیکار، تمہاری تقریر بیکار۔ اس لیے ذمہ داری سے بول رہا ہوں، یہ منبر شریف پر بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، اگر میں غلط بولوں گا تو میری اصلاح ہو جائے گی، مجھے پکڑ لیں گے، ورنہ ڈنکے کی چوٹ پر بول کر کے جاتا ہوں۔ یہ نبی کی حدیث ہے، کسی ایسے ویسے مولانا نے نہیں کہا ہے، یہ نبیوں کے سردار نے کہا ہے، نبیوں کے امام نے کہا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے، نوجوانوں کمیٹی والوں سنو، تم نے میرے ہاتھ چومے، میرے ہاتھ چومے، ان کے چومے، جلسہ کیا، اچھا کام کیا، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہے تو بیٹا یاد کر
लेना, माँ बाप को राजी कर लेना। सुनने वालों सुनो, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो राजी कर लेना, वरना माँ बाप नाराज है तो नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज, और जब नबी नाराज खुदा नाराज तो उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बरकत फरमाए। कितने लोग हैं ऐसे, मैं इसी को बातें उठा रहा हूं, हो सकता है उलमा तो जानते हैं, आपको पता ना हो। कितने लोग ऐसे नारे बहुत लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, करो अच्छी बात है, मगर माँ बाप को तकलीफ देते हैं, माँ बाप को नाराज कर देते हैं। अल्लाह जरा सुन तो लो प्यारे, उलमा बैठे, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। जब मैं आया या कहीं भी जाता हूं तो लोग हाथ चूमते कि साहब सैयद साहब आले रसूल है। कोई आलिम साहब आए लोग हाथ चूमते हैं, कोई पीर साहब आए लोग हाथ चूमते हैं। चूमना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सुनो, तवज्जो रखो, अगर 1000 पीर, 1000 मौलाना इधर लाइन में खड़े हो, मुफ्ती, बड़े बड़े पीर, मैं नकलियों की बात नहीं कर रहा हूं, असलियों की बात कर रहा हूं, जिनकी दुआएं कबूल होती हैं। वरना तो मार्केट में ऐसे भी पीर चल रहे हैं जिसकी 10 उंगली है तो 10 अंगूठी पहने पड़ा है। अल्लाह बरकत फरमाए। नमाज के करीब नहीं, रोजे के करीब नहीं, औरतों से हाथ पांव दबा रहा, औरतों से बेपर्दा मिल रहा, ऐसे पीर की बैत जायज नहीं है। ऐसे पीर से मुरीद मत होना, वो पीर पीर नहीं है जो अल्लाह और रसूल से ना डरे। सुनो, वो हजारों पीर जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, अगर दुआ मांग ले तो अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करता। 1000 इधर लाइन में खड़े हो सुनने की बात, और तुम्हारे माँ बाप इधर लाइन में खड़े हो, तुम्हारे माँ बाप इधर लाइन में हो, और ये 1000 पीर इधर खड़े हो, तुम्हारे माँ बाप नाराज हो। ये सबके सब सुबह से लेकर के शाम तक सारे पीर तुम्हारे हक में दुआ करते हो, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं जब तक के तुम्हारे माँ बाप राजी ना हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? जब तक के माँ बाप राजी ना हो जाए। अब अगर माँ बाप राजी हैं, अब हाथ चूमो, दुआएं करो, सबका बेड़ा पार। अल्लाह अल्लाह, जरा और तवज्जो करो। बातें समझ में आ रही है सबके? ज्यादा कठिन तो नहीं बोल रहा हूं। तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं? चाहते हो, बोलो ना। और फ्री में तो सभी चालोगे, अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, मैं भी चाहता हूं। यही वजह तुम अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हो, मजार शरीफ पे जाते हो। मगर सुनो, जाना चाहिए, मगर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का नहीं। वो औरतें जो हैं उनका मज़ारात पर जाना जायज नहीं। अहनाफ के यहाँ पर अब अगर तुम्हारे घर की बहन बेटियां मजार पे जाएंगी तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। समझ में आ रही है? औरतों का मजारात पर जाना जायज नहीं, कितने चक्कर लगा ले, इनका जाना जायज नहीं। सुनो, अब प्यारो मैं बताऊं, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, तुम गरीब नवाज में जाते हो, दुआएं कबूल होती है। साबिर पाक में जाते हो, दुआएं कबूल होती है। वारिस पाक में जाते हो, दुआएं कबूल होती है। मखदूम पाक में जाते हो, दुआएं कबूल होती है। हर जगह अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाते हो, दुआएं कबूल होती है। मगर हाथों हाथ रिजल्ट सबको नहीं मिलता। अगर मिलता होता तो पड़ोसी को मरवा चुका होता। मगर एक बारगाह
جگہ میں بتائے دیتا ہوں جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا، میں دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل ایسی دوں گا کہ سب کے چہرے مسکرا جائیں گے۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول ہوتی ہے؟ وہ کون سی بارگاہ ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول ہوتی ہے؟ آپ سوچیں گے ناظم ناظم عثمانی صاحب بریلی شریف سے آئے ہیں، شاید بریلی شریف سے بتائیں گے، میں نینی تال میں پڑھاتا تھا، شاید نینی تال میں بتائیں گے، حضرت علامہ مولانا محبوب صاحب امروہہ میں بتائیں گے، یا دوسرے حضرت بمبئی میں، یا حضرت علامہ مولانا عبدالوہاب صاحب کہیں آندھرا پردیش میں بتائیں گے۔ کون سی جگہ ہے پیارو جب تم نے اتنی محبت سے بلایا ہے تو ایک ایک کانٹے کی بات سنتے چلے جاؤ، اور جو جگہ میں بتا رہا ہوں اسے نوٹ کر لینا، اسے لکھ لینا دل کی تختی پر، اسے یاد کر لینا اچھے سے تاکہ بھول نہ پاؤ۔ وہ بارگاہ کون سی ہے؟ اگر کسی کا کاروبار اچھا نہ چلتا ہو وہاں جا کر کے دعا کرا لو، اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو وہاں پر جا کر کے دعا کرا لو، اگر کوئی پریشان ہو وہاں پر جا کر کے دعا کرا لو۔ ارے وہ بارگاہ کون سی ہے؟ ذرا سنو، اس بارگاہ کا ایڈریس بتا رہا ہوں، اس بارگاہ کا پتہ بتا رہا ہوں۔ وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بارگاہ ہے تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے۔ اگر ماں باپ کو راضی کر لو گے تو ماں باپ راضی ہو جائیں گے، خدا کی قسم اگر ماں باپ راضی ہو جائیں گے جب لڑکڑاتے ہوئے ہاتھوں سے اگر ماں باپ دعا دے دیں گے تو یہ ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی ہے۔ میری طرف ذرا توجہ دو، ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ نبی فرماتے ہیں۔ کون نبی ہے؟ جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا 5 وقت کی نماز فرض ہے تم نے مان لیا، جس نبی نے کہا یہ حلال ہے یہ حرام ہے تم نے مان لیا، وہی نبی فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ذرا حدیث سنو، نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کا دعاء نبی جی عن امتہ۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین زندہ باد۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ زندہ باد زندہ باد۔ کیا بات، اللہ برکتیں عطا فرمائے ان کو بھی اور آپ کو بھی اور علماء کو بھی۔